جنہوں نے میرے جیسے لوگوں نے ریکارڈ پر یہ کہا لائیو ٹرانسمیشن میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس ملک میں انقلاب کی بنیاد پڑ گئی ہے. یعنی خان صاحب جو ہے وہ آنسٹ آدمی ہے, خان صاحب انکرپٹیبل ہے, یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے گا. میرا اور آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں حکومت کو بدلنے یا تبدیل کرنے والے لوگ؟ ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے, لیکن ایکسپوز سارے ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ ان کو میں سامنے بٹھا کے ان کے اوپر تبرہ بازی کروں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا جہانگیر ترین, علیم خان, یہ فنڈامنٹل لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کو بنایا تھا. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ جو آپ کے پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ فارس ہے, اس کو صحیح بنیادوں پہ کرائیں تاکہ پارٹی آپ کی آرگنائز ہو سکے. پارٹی اگر آرگنائز ہو جاتی, گراس روٹ لیول پہ ورکرز کو اگر پروجیکشن ملتی, تو یہ بھائی لوگ کہاں جاتے؟ تو ان بھائی لوگوں نے سب سے پہلے تو جو سنسیئر لوگ تھے, جو سیزنڈ لوگ تھے, جو پالیٹکس کو سمجھتے تھے, ان کو کیا خان صاحب سے پرے. چلے ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں نا, میں واپس اسی پوائنٹ پہ آؤں گی اس کے بعد آپ کی ساری تھیری کو. لیکن خان صاحب اتنے بولے کیسے ہو سکتے کہ ان کو ابھی تک نہ پتہ چل رہا ہو کہ کون ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے؟ ابھی انہوں نے ایونچولی یہ ریئلائز کر لیا نا کہ امریکہ والا جو بیانیہ تھا, امریکی سازش والا, وہ غلط تھا, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ابھی بیٹھ کے واڈا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ فون کون سا ہے, انہیں صرف کال ریسیو کرنی ہے اور کال کرنی ہے. یہ اس نے ایگزامپل دی اس بات کی کہ وہ نہ کرک ہے, نہ وہ سازشی مینٹلٹی, از اے سمپل مین. یہ باہی لوگوں نے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں, انہوں نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. ذرا آپ اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں تھوڑے جلدی. بہت کچھ کہنا میں بھرا بیٹھا ہوں آج. صحیح ہے. دیکھیے جناب, آپ نے خان صاحب سے کہا کہ آپ فوج کو پڑھ جائیں. میں ذمہ داری سے آپ میں نے مثالیں دی آپ کو. وہ جنرل باجوہ یا وہ فوج کی قیادت جو انسٹرومنٹل تھی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ان کے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی کہ کبھی اس ملک کی سب سے ہائیسٹ موسٹ کوویٹڈ پوسٹ پر بیٹھے ہوں گے اور یہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. از دیٹ اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ؟ نو. دوسرا کون ذمہ دار تھا؟ ہم پور میڈیا کے لوگ, جنہوں نے آئیڈیلائز کیا خان صاحب کو, جنہوں نے میرے جیسے لوگوں نے ریکارڈ پر یہ کہا لائیو ٹرانسمیشن میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس ملک میں انقلاب کی بنیاد پڑ گئی ہے. میڈیا ہوا کیا؟ میں وہی میڈیا والے پوائنٹ کے اوپر کہ میڈیا استعمال ہوا یا پھر میڈیا کو جنرلی ہوپ تھی؟ اٹ واز آل جینوئن. لیکن پھر فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات بنے تو انہوں نے پھر ایک اصطلاح نکالی, ہم خیال صحافی, اور خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد رکھ دی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرا اور آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں حکومت کو بدلنے یا تبدیل کرنے والے لوگ؟ ہم تو اندھی تقلید سے تھوڑا پہلے والا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ تھے کہ نہیں خان صاحب جو ہے وہ آنسٹ آدمی ہے, خان صاحب انکرپٹیبل ہے, یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے گا. لیکن بھائی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ میڈیا ان کا گائیڈ بن گیا تو ہم کہاں جائیں گے, تو ہم ایکسپوز کر دیں گے. لہٰذا سب سے پہلے لڑائی فوج کے بعد یا اسٹیبلشمنٹ کے بعد انہوں نے دوسری لڑائی کرائی میڈیا کے ساتھ, اور ایک ہینڈ پکڈ لوگوں کو سامنے رکھ کے پورے نیشنل میڈیا کو گالیاں دلوائی خان صاحب سے. اور دی انہوں نے بھی رنج کے دی, کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے. ہمیں لفافی, دیکھیے ہوتا کیا ہے جب لیڈر کہہ دے کہ یہ باقی کے سارے لفافی ہیں, تو جو نیچے کی جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں جو یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, وہ پھر ہماری ماں بہن کرتے ہیں. وہ کوئی تصویریں چھاپ رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, یہ سارا کچھ پھر شروع ہو جاتا ہے جب اوپر سے آواز ایسی آتی ہے. تو میڈیا سے لڑائی کرائی. عدلیہ کا میں نے آپ کو مثال پہلے دے دی ہے. جب آپ کے انسٹیٹیوشن جو انسٹرومنٹ ہیں اسٹیٹ کے, واٹ از اسٹیٹ؟ روسو کی پولیٹیکل تھیوری اگر آپ مان لیں تو 4 پلر ہیں. لیجسلیچر جس نے قانون سازی کرنی ہے, ایگزیکٹو جس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے, جوڈیشری جس نے انٹرپریٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن اور قانون جو ہے اس کی پاسداری کرنی ہے, اس کو سپریم بنانا ہے, اینڈ دا میڈیا. تو یہ فواد چودھری صاحب کو کریڈٹ ہے اس کا کہ اس نے میڈیا سے آئسولیٹ کرایا خان صاحب کو. اب آ جائیں جناب آگے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ تو بس آپ ہیں. اور پھر اس کو دیا وہ قاسم سوری صاحب, پتہ نہیں دل دعا دینے کو بھی چاہتا ہے ان کو, اور بھی تبرہ بازی بھی کرنے کو دل چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی اسلامی ٹچ دیں. دس از ہاؤ اسلامی ٹچ کیم اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ آف ریاست مدینہ. اللہ معاف کرے, کہاں ہماری اوقات ریاست مدینہ بنانے کی,
کہاں ریاست والی ریاست مدینہ ہونے کا تصور آپ کو تصور تو کریں نا ذرا. پھر جناب یہ اسلامی ٹچ آ گیا, اس نے باقی کا راستہ بیڑا غرق کر دیا. آپ نے غلط ملت الٹی سیدھی مثالیں دے کے, حدیثوں سے کھلواڑ کر کے نعوذ باللہ, اور تاریخ بدل کے, کسی کو کچھ کہہ کے, جرمنی جاپان کے بارڈر ملا کے, جو کھیلا کھل کے پھر اللہ حافظ ہے اس کا. یہ بھی بہت بڑی سازش تھی, بہت بڑی سازش تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارا کیا دھرا ان کے اس ارد گرد کے لوگوں کا ہے جو خان صاحب کو اس کام سے لگائے رکھا, اور اپنے اپنے بینیفٹ جو ہیں اور اپنے اپنے فائدے لینے میں وہ ایک ریس لگی ہوئی تھی, میراتھن ریس تھی. ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے, لیکن ایکسپوز سارے ہونے شروع ہو گئے نا, سارے ہو جائیں گے. وہ شہزاد اکبر صاحب, میرا دل کرتا ہے کہ ان کو میں سامنے بٹھا کے ان کے اوپر تبرہ بازی کروں, اس لیے وہ ایسے لگتا تھا جیسے انصاف اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے کوئی دیوتا ہیں جو صبح سے شام تک بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ پوری کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے, پورا پاکستان کرپٹ ہے. یہ سبق شہزاد اکبر صاحب سے سیکھ کے پھر خان صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں جا کے کہا کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے, پاکستان میں چور اور ڈکیت لیڈرز ہیں, پاکستان کے سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. تو کون آئے گا جی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کرنے, ذرا بتائیں مجھے آپ. صحیح, ایک چھوٹا سا بریک کا مجھے بار بار کہہ رہے ہیں. This is how they use this man. صحیح, یعنی آپ یہ ساری گفتگو سے جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ استعمال ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھ.